بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور پڑھ بھی رہے ہوں گے، کیونکہ پڑھنا بھی ضروری ہے۔ گویا کہ اسکول نہیں کھلے لیکن گھر میں رہ کر بھی پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے نہیں تو پھر آپ سب کچھ بھول جائیں گے، لکھیں گے نہیں، پریکٹس نہیں کریں گے تو آپ کیا ہو جائیں گے؟ آپ بھول جائیں گے، آپ بالکل بلینک ہو جائیں گے کہ کیسے لکھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ تو آج ہم پڑھتے ہیں اسلامیات، جماعت دوم، مضمون اسلامیات، اور عنوان ہے ہمارا اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ جو کہ ہمارا رب ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے یہ کائنات بنائی، اس کائنات میں ہمارے لیے اتنی ساری نعمتیں پیدا کیں، ہمیں اللہ نے کتنی نعمتیں عطا کی ہیں۔ وہ ہمارا رب ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ سب کام اکیلے ہی کرتا ہے۔ دن کو رات بناتا ہے، رات کو دن میں بدل دیتا ہے، ہمیں کھانا دیتا ہے، ہمیں ہر آسائش، ہر نعمت، ہر رحمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ واحد اور لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، مطلب اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ جیسے ہم ہیں نا، ہمارے ساتھ ہماری امی ابو ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا بہت بڑا گناہ ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک گناہ ایسا ہے جو نہیں معاف کرے گا، اور وہ کون سا گناہ ہے پیارے بچوں؟ وہ ہے شرک۔ شرک اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے وہ معاف نہیں کرتا۔ اب ہم اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں، جو کہ شروع کرتے ہیں۔ اسلام ہمارا دین ہے، دین اسلام کی بنیاد اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے پر ہے۔ اس سے مراد اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے۔ کلمہ طیبہ کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا اقرار ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایک مانے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہر کام تنہا اور اکیلے ہی کرتا ہے، اسے کسی کام میں کسی شریک، ساتھی یا مددگار کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کا گناہ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا معبود ہے، صرف اسی کی ذات اس لائق ہے کہ اس کے سامنے سر جھکایا جائے اور صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، وہ ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہم صرف اس کی ہی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو کیا ہم نے پڑھا کہ اسلام ہمارا دین ہے، اور اسلام کی بنیاد اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے پر ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور جو ہمارا پہلا کلمہ ہے، اس کے پہلے حصے میں یہی اقرار ہوتا ہے کہ جی اللہ ایک ہے، اور اس کو ایک ہی سمجھا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، کیونکہ اللہ اپنے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کا گناہ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ ہم سب کا معبود ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں، اس کے سامنے سر جھکائیں، کیونکہ اگر ہم اس کی عبادت کریں گے، اس کے سامنے سر جھکائیں گے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے، تو وہ ہماری نعمتوں میں اضافہ کر دے گا۔ اللہ ہمارا رب ہے، وہ ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور اللہ کی عبادت کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہ ریڈنگ ہے، اس کی پڑھائی ہے جو ہم نے آج اللہ تعالیٰ کے آدھے سبق کی پڑھائی کی۔ آپ نے اس کی پڑھائی اچھے طریقے سے کرنی ہے۔ اب ہم اس کی جماعت کا کام کرتے ہیں۔ آج دن ہے پیر، اور تاریخ کیا ہے؟ 7 ستمبر 2020۔ جماعت کا کام کرتے ہیں، عنوان ہے اللہ تعالیٰ، اور صفحہ ہے 18 جس کو ہم کہتے ہیں، 18 جس کو ہم کہتے ہیں۔ سوال نمبر 1، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے سے کیا مراد ہے؟ جواب، اس بات پر یقین رکھنا کہ اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے۔ کیا ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے سے کیا مراد ہے؟ اس بات پر یقین رکھنا کہ اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے۔ سوال نمبر 2، قیامت کے دن اللہ کون سا گناہ معاف نہیں کرے گا؟ تو جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شرک کا گناہ ہے جو معاف نہیں کرے گا۔ نیکسٹ ہمارا کوسچن ہے، عبادت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے؟ جواب، صرف اسی کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔
کہ عبادت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں، اسی کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ یہ جماعت کا کام ہے، آپ نے اپنی کاپی پر لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہماری ڈائری کیا ہم آپ کو دیں گے نا، ڈائری ہم آپ کو یہ دیں گے کہ آپ نے جو میں نے صفحہ پڑھایا 18، اللہ تعالیٰ جو ہمارا عنوان تھا اس کا صفحہ 18 تھا، جس کی ہم نے آدھے کی پڑھائی کی تھی، آپ نے اس کی پڑھائی کرنی ہے اور سوال نمبر 1 ہم نے کاپی پر لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو 3 سوال کروائے، آپ نے اس میں سے ایک سوال جو ہے وہ کاپی پر لکھنا ہے اور اپنا جماعت کا کام یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے پیارے بچوں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور بہت اچھا سا پڑھائی کریے گا اور جماعت کا کام بھی یاد کریے گا۔ اللہ حافظ۔